اور ہمارے جو بزرگوں کا دور تھا اس میں کسی کی چوری ہو جاتی نا تو بہت بڑی شرم کی بات ہوتی تھی کہ اتنا بڑا سردار اور اس کی چوری ہو گئی، تو ایک عیب بن جاتا تھا۔ ویسے تو چوریاں ہوتی رہتی تھی عام، لیکن کسی اس طرح ذمہ دار کی چوری کو وہ اپنے لیے ذلت سمجھتا تو وہ کھوجی رکھے ہوتے تھے۔ ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی، ان کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے جو دادا تھے وہ بڑے نامور آدمی تھے راوی کے کنارے، تو انہوں نے اسے اپنی بڑی بےزتی سمجھی، کھوجی کو ساتھ لیا، پھر پوری ساتھ ٹیم چلتی تھی۔ چلتے 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 کہاں پہنچے؟ ڈیرہ غازی خان، اور ڈیرہ غازی خان سے آگے ہے عبدالسلام، ہے نا، عز الدین بن عبدالسلام ہے مولانا صاحب، آپ نے سلام کہا تھا۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، انہوں نے لکھا ہے مجاز الفرسان نہیں یہ کتاب نہیں، قواعد الاحکام فی مصالح الانام ہے، ہاں مجاز الفرسان، یہ کوئی اور کتاب ہے جی؟ یہ تو کہہ رہا ہوں صرف قواعد الاحکام لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے آدھا نام لکھا ہے، میں پورا بتا رہا ہوں مجھے۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، یہ اس کتاب کا پورا نام، اللہ جزائے۔ ان کا نام ہے عز الدین بن عبدالسلام، عبدالسلام میرے ذہن میں تھا۔ تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت، کہیں ملے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ میں نے تو وہاں وہ یہاں تو ملتی نہیں تھی، میں نے ایک دو جگہ اس کے حوالے دیکھے تھے، پھر وہاں مدینہ منورہ جب پہلے ہماری جماعت جاتی تھی تو مہینہ تقریباً ہم مدینہ میں رہتے تھے، تو اس کی لائبریری میں جا کے پھر میں یہ نکال کے پڑھتا تھا، وہیں بیٹھ کر اس کو پڑھتا تھا۔ تو چوٹی تم میں ادھر کا کوئی ہے؟ ڈیرہ غازی خان کا یا چوٹی کی طرف کا کوئی ہے؟ کہاں کے ہو؟ وہ تو خیر آگے ڈیرہ غازی خان سے پھر آگے کوئی 30-40 کلومیٹر چوٹی ہے، لغاریوں کی وہ بستی ہے۔ وہ کہاں؟ تلمبا ہے، تلمبا سے چلے کچی سڑکیں، ڈیرہ غازی خان کو کراس کیا اور چوٹی اس ذمہ دار کے ڈیرے پر پہنچ گئے جہاں اونٹ کھڑا تھا۔ یہ کھوجی ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی یوں پاؤں رکھ رہے تھے کہ کھوجی پہچان نہ لے۔ وہاں پہنچے تو اس سے ملے، لغاری سردار تھا، کہنے لگے بھائی یہ اونٹ ہمارا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ڈیرے پہ جب کوئی مال آ جاتا ہے تو واپس کبھی نہیں جاتا، یہ میری سنت ہے، میں اس سے کبھی واپس نہیں کرتا ہوں، لہذا مجھے پتہ ہے یہ چوری کا آیا، بس ہن تسی جاؤ، میں کوئی نہیں دینا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہاں سے آئے ہو، کتوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم تلمبا سے آئے۔ تلمبا 150 کلومیٹر بن جاتا ہے، اس سے بھی شاید زیادہ۔ تو وہ کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ میاں گانا میرا پردادا تھا۔ تو میرے دادے نے کہا میرا پیو ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ لغاری سردار کھڑا ہو اور ان کو بڑا گھٹ کے ملا۔ نام تو ان کا غلام محمد تھا، پردادا۔ گانا کہتے ہیں عورتیں زیور پہنتے ہیں جو یا پورے چھاتی کو کور کر لیتا تھا، ہار پوری، پرانے اب تو نہیں ہے پرانے۔
جب سیروں کے حساب سے سونا گھروں میں پڑا ہوتا تو بس، تو اب تو تولوں میں بھی نہیں ہوتا، اس وقت ہماری بوڑھیاں سیروں کے حساب سے سونا گھر میں پڑا ہوتا. تو وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے نا ان کو ٹائٹل قوم نے دیا گانا، میاں گانا، اپنی صفات کی وجہ سے. نام غلام محمد. تو وہ میرے دادے کا نام عنایت علی تھا. تو وہ کہنے لگے وہ تو میرا والد ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تیرے پیو دا احسان چاہیے نا، ہوں تیرا بھی دیسا تے تیرے نال ایک دعا ہدیہ بھی دیسا، 2 اٹھ دیسا. میرے دادے پوچھا کیا احسان؟ کہنے لگا میں تلمبا پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو تھانے میں ڈال دیا مجھے. تھے اس کے ایسے ہی کام. تو کہنے لگا میں نے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ یہاں تھانے میں کس کی چلتی ہے؟ تو انہوں نے سپاہیوں نے کہا یہاں میاں گانے کی چلتی. تو کہنے لگے میں نے ایک کی محنت کی کہ اس کو پیغام دے کہ ایک پردیسی ہے حوالات میں تم سے ملنا چاہتا. تو انہوں نے پیغام بھیج دیا، سپاہی چلا گیا. تو وہ میرا یہ گھوڑوں کا دور تھا، تو وہ میرا پردادا آ گیا. تو اس نے کہا میں چوٹی کا ہوں لغاری، تیرے علاقے کا چور نہیں ہوں، یہاں میں نے کوئی چوری نہیں کی، تو چھڑوا سکتا تو چھڑا دے. تو میرے پردادے نے تھانے دار سے کہا اس کو چھوڑ. کہا یہ احسان تیرے باپ کا میرے اوپر ہے، لہذا یہ اپنا بھی لے جا، ایک میری طرف سے ہدیہ بھی لے جا. اپنے بچپن میں نے دیکھے کھوجی گاؤں میں رہتے تھے، ایک دفعہ یوں پاؤں دیکھتے تھے بس پھر اس کو لے پکی سڑک آ جاتی ہے تو یہ کوئی مکہ سے غار سور 3 میل، تو آپ ایسے جا رہے تھے. ایسے ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے. تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک. جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں. جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. اس طرح تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھی ایسے چلتے چلتے. کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں. اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. 100% سچ ہے، لیکن اس کا محل بہت غلط استعمال ہو رہا. تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل سور ایسے سیدھا پہاڑ ایسے. میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا. تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا. آپ اندر نہیں جائیں گے، خود اندر گئے. ایسے اس کو ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے. سوراخ باقی بچ گئے. تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند. پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے. علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے. یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کروں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تھا. تو کہا یا رسول اللہ آئیے. جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا. تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ. تو آپ نے پوچھا
تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لی، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، غار کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دیے، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی۔ تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے۔ تو کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا۔ تو کیسا علم تھا ان کو لا کر